اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز حلال مشکلات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اکثر سر میں درد رہتا ہے۔ سر میں درد کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انہیں دیکھنا چاہیے کہ درد کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس حساب سے ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پین کلر کھا لیتے ہیں، درد کی دوا لے لیتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اس درد کی دوا کی وہ عادی ہو جاتی ہے، جو ان کے جسم کو خراب کرتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کرتا ہے، ان کی کڈنی کو خراب کرتا ہے، مشکل کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان درد ہو تو اس کے اسباب کو دیکھے۔ کبھی نیند نہ آنے کی بنا کے اوپر ہوتا ہے، کبھی کھانا نہ کھانے کی بنا کے اوپر ہوتا ہے، کبھی اور ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے آپ دوا سے پرہیز کریے، اور اگر مشکل ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیجیے اور اس کا علاج کرائیے۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ صرف دعا پہ ڈپینڈ نہیں کریے، دوا بھی لیجیے اور دعا بھی کریے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوا بھی لی اور دعا بھی کی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دوا سے فائدہ ہوا کہ دعا سے فائدہ ہوا؟ تو اے عزیز، آپ کو فائدہ ہو گیا نا۔ اگر دوا سے فائدہ ہو گیا تب بھی آپ کو دعا کا ثواب محفوظ ہے، اور اگر دعا سے فائدہ ہوا تو آپ کو فائدہ بھی ہوا اور دعا کا ثواب بھی محفوظ ہے۔ تو دعا وہ چیز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے دوا کے ساتھ تو چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، دوا سے فائدہ ہو گیا تب بھی دعا کا فائدہ یہ کہ آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ لہذا دوا کے ساتھ دعا کو ضرور کریے تاکہ آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیے۔ اگر آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام کو کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، آنکھ میں تکلیف ہو جائے یا سر میں درد ہو جائے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور الحمد کا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ الحمد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دو سورہ پڑھتے تھے اور پڑھ کے اپنے چہرے پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ الحمد اور ناس اور فلق، یہ سورے عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، نہیں یاد ہوتے ایک کہ پڑھیے آپ چہرے ملے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ آپ بھی کیا کریے؟ ہاتھوں بلند کیجیے، الحمد کا سورہ اور ناس و فلق پڑھیے۔ میں پھر عرض کروں کہ ان تمام سوروں میں اثر اس وقت ہے جب آپ کی زبان پاک و پاکیزہ ہے، گالی، غیبت، چغلی، بدگوئی، ان چیزوں زبان کو پاک رکھیے انشاءاللہ، غذا کو پاک رکھیے، نیت کو صاف رکھیے، اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کا یقین رکھیے، انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ مند ہوگی۔ ابن مسعود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے 24 تک اگر کوئی پڑھے تو مائیگرین کے لیے، سر کے درد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جب آپ کو سر میں درد ہو آپ قرآن نکالیے، سورہ حشر نکالیے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے 24 آپ پڑھیے۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنا آتا ہے تو ریکارڈنگ کر لیجیے، سمجھے آپ، ساتھ ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریے کہ اپنی زبان سے پڑھیے۔ انسان اپنی زبان سے قرآن پڑھنے سے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین کے لیے اس قرآن کو شفا نازل کیا ہے۔ لہذا آپ ان آیتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ جسمانی صحت اور روحانی صحت دونوں کے لیے قرآن مجید بہت ہی مفید ہے۔ البتہ قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے 24 آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو مائیگرین میں فائدہ ہوگا۔ خدا دعا پالنے والے ہم سب کو قرآن مجید سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، اس سے اپنے جسم و روح کے علاج کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔